अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मीर तक़ी मीर की जिस गज़ल पर हम बात करेंगे वो गज़ल बहुत मशहूर है और उसे बहुत सारे लोगों ने गाया भी है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर मेहदी हसन और इकबाल बानो ने उसको गाया है और भी कई लोगों ने गाया होगा, लेकिन हमने इन्हीं दोनों की आवाज़ों में उसको बार बार सुना है। बहुत अच्छा गाया है और ये काफ़ी पाकिस्तान में मशहूर है। शायद हिंदुस्तान में भी लोग इसको पसंद करते हों। बहरहाल इस गज़ल का पहला शेर है, चलते हो तो चमन को चलिए, कहते हैं कि बहारा है, पात हरे हैं फूल खिले हैं, कम कम बादो बारह है। बहारा का मतलब है कि बहार का मौसम है और पात कहते हैं पत्तों को, बादो बारह कहते हैं हवा और बारिश को। ये यकीनन खुशी की कैफियत में कहा गया शेर है। पूरी गज़ल ही ऐसा लगता है कि एक अलग ही मिजाज और अलग ही ढंग से मीर साहब ने कही है। तो वो इसमें खुशी में दावत दे रहे हैं सबको कि चमन से मुराद आप यहाँ पर दुनिया लीजिए। चमन से मुराद वो बाग या बागीचा लेना नहीं है जहाँ पर फूल खिले होते हैं या पत्ते होते हैं या घास होती है और बड़े बड़े दरख्त होते हैं और सरसब्जी और शादाबी होती है। अब वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहाँ उनकी मुराद है दुनिया से। पात हरे हैं फूल खिले हैं का मतलब है कि हर तरफ खुशी है। जैसे कि बाहर का मौसम आता है तो सब्ज़ हो जाते हैं दरख्त तमाम के तमाम और फूल खिले हुए होते हैं। कम कम बादो बारह है का मतलब ये है कि अगर हवा तेज़ चल रही हो और बारिश तेज़ बरस रही हो तो आपको सैर का मज़ा नहीं आता। तो वो ये कहते हैं कि ये है, ऐसा भी है कि हवा भी है और बारिश भी है, लेकिन ये बहुत कम है और इतनी कम है कि ये आपके लुत्फ़ को बढ़ाएगी। कहने का मकसद उनका ये है कि एक तरफ तो ये खुशियाँ हैं और दूसरे इन खुशियों को दुबाला करने के लिए ठंडी हवा भी चल रही है और हल्की हल्की फुहार भी पड़ रही है। गोया मीर साहब ने इस शेर में चमन को सामने रखकर दुनिया की तमाम रौनकों की तरफ इशारा किया और कहा कि आप इन रौनकों से लुत्फ़ अंदोज़ अगर आपको होना है तो आप अगर कहीं और जाने का इरादा कर रहे हैं तो वहाँ ना जाइए, चलते हैं तो फिर चलिए चमन को चलते हैं। लोग कहते हैं कि बहार आई हुई है और लोग ही कहते हैं कि फूल भी खिले हुए हैं, पत्ते भी हरे हैं, बारिश भी कम हो रही है, हवा भी ठंडी चल रही है। तो इस शेर में एक खुशी की कैफियत का इजहार है। अगले शेर में ये पिछले शेर से आप मिलाकर ही पढ़ेंगे तो ये कैफियत आपको ज़्यादा वाज़ेह दिखाई देगी। अगला शेर है कि रंग हवा से यूं टपके है, जैसे शराब चुआते हैं, आगे हो मैखाने के निकलो, अहदे बादा गुसारा है। पहले तो आप ज़रा मतलब समझ लीजिए इसका। ये लफ्ज़ है शराब चुआते हैं। चुआने का मतलब ये होता है कि जब शराब बनाई जाती है, वो अंगूर की शराब होती है, तो कम से कम उस वक्त ये तरीक़ाकार राइज था जिस ज़माने में मीर साहब ने गज़ल कही। अब कैसे शराब बनाते हैं हमें इसका इल्म नहीं है। अब तो सुना है मशीनों से बनाते हैं, फैक्ट्रियों में बनती है। बहरहाल तो वो ये कहते हैं कि हवा में ऐसे रंग बिखरे हुए हैं जैसे शराब चुआते हैं। अब चुआने का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके, कतरा कतरा करके किसी चीज़ को आप यूँ समझ लीजिए कि कपड़े में से निकालना। तो वो ये करते थे कि अंगूर जब वो गल सड़ जाते थे और शराब बनने का मरहला आता था तो उनको एक कपड़े में रख के और उसकी एक पोटली सी बना के उसको आहिस्ता आहिस्ता दबाते थे, तो उससे कतरा कतरा या बहुत ही बारीक धार की शक्ल में शराब जो है वो किसी बर्तन में जमा हो जाती थी। तो वो ये कह रहे हैं कि ये हवा में यानी रंग ऐसे टपक रहे हैं जैसे शराब चुआते हैं, यानी जैसे हल्की हल्की शराब जो है वो कतरा कतरा होकर निकल रही हो। तो हवा में ऐसे रंग बिखरे हुए हैं, ऐसे रंग टपकते दिखाई दे रहे हैं कि जैसे कोई शराब चुआ रहा हो। और आगे हो मैखाने के निकलो, अहदे बादा गुसारा है। बादा गुसारा का मतलब है शराब पीने वाले, और अहद कहते हैं
بادشاہی کو یا حکومت کو، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بالکل ہی بے فکر ہو جاؤ۔ پہلے تو لوگ مے خانے کے یعنی شراب خانے کے آگے سے نکلنے سے ڈرا کرتے تھے کہ بھئی کوئی اعتراض نہ کر دے، کوئی پکڑ دھکڑ نہ ہو جائے، کیونکہ شراب پینا بہت سارے وقتوں میں جرم رہا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اب بالکل بے فکر ہو جاؤ، یہاں تو رنگ ہوا میں سے ایسے ٹپک رہے ہیں جیسے کہ شراب چوائی جا رہی ہو، اور مے خانے کے آگے سے نکلو، یہ تو اب تو بادشاہی شرابیوں کی ہے، تو تمہیں کون روکنے والا ہے؟ جو تو تمہارا پینے پلانے کے حوالے سے تمہارا جو جی چاہتا ہے وہ تم کرو، تمہیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ اگلا شعر دیکھیے کہ عشق کے میدان داروں میں بھی مرنے کا ہے وصف بہت، یعنی مصیبت ایسی اٹھانا کار گزارا ہے۔ میدان دار کا مطلب ہے وہ لوگ جو بہادر ہوں، جن میں شجاعت ہو، اور وصف کہتے ہیں خوبی کو۔ تو کہتے ہیں کہ عشق کا جو میدان ہے اس میں مرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی خوبی گنی جاتی ہے، یعنی مرنے سے بڑی تو کوئی مصیبت نہیں ہوتی کہ انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو عشق کے جو میدان دار لوگ ہیں، جو عاشق لوگ ہیں، جو مشہور عاشق ہیں یا کوئی بھی عاشق ہو، وہ میدان دار ہے، وہ بہت دلیر ہے، بہادر ہے، ان میں مرنے کا وصف تک ہوتا ہے، یعنی ایسی مصیبت اٹھانا۔ کار گزارا کا مطلب ہے، کار کہتے ہیں کام کو، اور کارگزاری کہتے ہیں کوئی خاص کام سر انجام دینے کو۔ تو کہتے ہیں کہ عشق کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں تو انسان کو مرنا تک پڑتا ہے، تو یہ بہت بڑے لوگوں کا کام ہے۔ اگلا شعر ہے کہ دل ہے داغ جگر ہے ٹکڑے، آنسو سارے خون ہوئے، لوہو پانی ایک کرے یہ عشق لالا اظہاراں ہے۔ دل اور داغ، جگر اور ٹکڑے کرنے کے بارے میں تو بہت سارے اشعار ہیں، اور ہم اپنے جو غالب کی جو ہم نے یہاں پر تشریح کی جو ایک سیریز پیش کی تھی اس میں ہم بہت تفصیل سے اس بارے میں بات بھی کر چکے ہیں۔ یعنی شعراء یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جگر کا کام کیونکہ خون بنانا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنا روتے ہیں کہ پہلے ہمارے جو آنسو تھے، جو پانی ہوتا ہے ایک طرح کا، وہ ختم ہوئے، تو اس کے بعد ہم نے اپنے جگر سے کام لینا شروع کیا، تو جگر کا بھی خون ختم ہو گیا، تو اب ہمارے پاس وہ ٹکڑے ہو گیا، تو کیونکہ ہم نے سارا جو ہمارے آنسو تھے وہ خون بہا کر ہم نے اپنی آنکھوں سے پانی کی جگہ نکال دیے۔ تو یہ جو عشق ہے، یہ لوہو اصل میں لکھا ہے، جو غزل میں اصل جو استعمال کیا ہے شیر میر صاحب نے، اس کا مطلب ہوتا ہے لہو۔ پرانی اردو ہے، جیسے ہم آپ کو کئی مرتبہ انہی غزلوں کی تشریح کے دوران بتا بھی چکے ہیں کہ لہو کو لوہو لکھتے تھے پرانے وقتوں میں، اب لہو لکھا جاتا ہے، اب لوہو کوئی نہیں لکھتا۔ اور لہو پانی ایک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی میں اور خون میں کوئی فرق ہی نہیں رہا، کیونکہ یہ عشق لالا اظہاراں ہے۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے چہرہ یا رخ یا گال، آپ ہی کہہ سکتے ہیں۔ لالا اظہار کا مطلب ہے وہ لوگ جن کا لالا کا جو پھول ہوتا ہے وہ بہت ہی گہرے سرخ رنگ کا ہوتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا یقیناً۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی معمولی عشق نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا عشق ہے جن کے جو گال ہیں یا جن کا جو چہرہ ہے وہ اتنا سرخ ہے۔ سرخ سے مراد ہے کہ حسین ہے، ان کے گال اتنے حسین ہیں، تو یہ کوئی عشق معمولی نہیں ہے، یہ لالا اظہاروں کا عشق ہے، یعنی ان لوگوں کے ہم عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں جنہیں لالا اظہار کہتے ہیں، یعنی جو لالا کے پھول کی طرح جن کے چہرے سرخ و سفید ہیں۔ حسن کی تعریف کرتے ہوئے اصل میں انہوں نے اس کو اس سے تشبیہ دی ہے۔ آخری شعر ہے یعنی مقطع اس غزل کا کہ کوہ کنو مجنوں کی خاطر دشت و کوہ میں ہم نہ گئے، عشق میں ہم کو میر نہایت پاس عزت داراں ہے۔ اب اس میں کوہ کنو مجنوں وہی پرانی کہانی ہے لیلا مجنوں کی اور شیریں فرحات کی، اسی کا انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے بات کی ہے۔ دشت کہتے ہیں جنگل کو اور کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، اور عزت داراں، عزت دار کہتے ہیں جس کی عزت ہو، آپ جانتے ہیں اچھی طرح،
اور عزت داراں جو ہے یہ اصل میں عزت دار کی جمع ہے، یعنی ایک ہوگا تو عزت دار کہیں گے، ایک سے زیادہ ہوں گے تو عزت داراں کہیں گے۔ تو وہ یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اصل میں ہمارا جو عشق تھا وہ مجنوں یا فرحاد کے عشق سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھا، یعنی اگر ہم پہاڑ کھودنا شروع کرتے، جیسے کہ فرحاد نے پہاڑ کھود کر وہاں سے ایک دودھ کی نہر نکالی تھی اور شیریں کے محل تک پہنچائی تھی، یا پھر ہم مجنوں کی طرح پاگل اور دیوانے ہو کر صحرا میں نکل جاتے، تو لوگ ان کی مثالیں بھول جاتے، لوگ ہماری مثالیں دیتے۔ لیکن ہم چونکہ عشق کرنے والوں کی بہت عزت کرتے ہیں، تو ان کی عزت کی خاطر ہم نہ پہاڑوں میں گئے اور نہ جنگلوں میں گئے، صحراؤں میں گئے، کیونکہ ہمیں ان کی عزت بچانا تھی، کیونکہ اگر ہم ایسا کر لیتے تو لوگ کہتے کہ بھائی میر کا عشق تو مجنوں سے اور فرحاد سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو ہم نے جو وہ عزت دار لوگ تھے، عاشق لوگ تھے، تو ہم نے ان کی عزت کا بھرم رکھا، اور ہم عشق جب ہم نے کیا تو ہم نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی کہ جس سے ان کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی میر تقی میر کی آج کی غزل، اس کے مشکل الفاظ کے کچھ معنی اور اس کی کچھ شرح کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ غزل اچھی لگی اور اب آئندہ آپ نے کبھی یہ غزل سنی اور اس تشریح کی روشنی میں آپ کی سمجھ میں یہ غزل آئی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ تو پھر آج تک کے لیے آج تک کی جو محفل تھی وہ یہیں تک ہے، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی میر تقی میر کی کسی اور غزل کے ساتھ، کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔